بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج ملک کی سیاست بعد میں زیر بحث لے کے آئیں گے۔ پہلے ذکر ہوگا نہتے فلسطینیوں کا۔ 3 سے 4 روز ہو گئے کہ اسرائیلی فورسز نے نہتے فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی ہے، اور غزہ میں جو اسرائیلی طیاروں کی بمباری ہوئی ہے اس سے 9 بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مسجد اقصیٰ سے جھڑپوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب تک اس میں 600 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ 500 سے زائد اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ قیامت برپا ہے فلسطینیوں پر مسجد اقصیٰ غزہ کے علاقے میں اور شیخ جراح کے علاقے میں، جہاں زبردستی فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پر شامی صاحب، دنیا بھر کا میڈیا دیکھیں تو وہ اسرائیلی مظالم کو محض کلیشز یعنی جھڑپوں سے تعبیر کر رہا ہے، حالانکہ یہ نہتے فلسطینی ہاتھوں میں پتھر ہیں، غلیلے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور جدید ترین اسلحہ کا استعمال کر رہی ہے اسرائیل فوج۔ یہ مسلم امہ کہاں ہے؟ یہ عرب لیگ کہاں ہے؟ OIC کہاں ہے؟ غور کرنے کے لیے اجلاس بلائے جاتے ہیں اور پھر اتفاق کیا جاتا ہے کہ ایک مذمتی قرارداد پیش کی جائے گی۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا سوشل میڈیا پر، جو تصویریں سامنے آ چکی ہیں۔ جو مسجد اقصیٰ ہے یعنی وہاں نماز پڑھنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ٹھڈے مار کر انہیں ہٹایا گیا۔ حملے کیے گئے ان کے اوپر۔ اور دیکھیں، یہ تو میرا خیال پانی جو ہے اب سر سے اونچا ہو چلا۔ اب اسرائیل جس طریقے سے اس نے عربوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا، پھر جس طرح اس نے یروشلم میں اپنا سفارت خانہ قائم کیا کمال ڈٹائی کے ساتھ، اور امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے جس طرح اس کی پشتیبانی کی اور اس کو تسلیم کر لیا، تو یہ ساری کارروائیاں جو ہیں اقوام متحدہ کی قراردادیں، سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن، وہ منہ چڑھا رہے ہیں۔ یعنی پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے اور اسرائیل دوسری طرف ہے۔ امریکن ویٹو اس کو سہارا دیتا ہے بار بار، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب جو بائیڈن جو ہیں وہ تھوڑا سا کچھ خدا خوفی سے کام لیں۔ نہیں سر، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان بریفنگ دے رہے تھے کل میڈیا پہ، ان کی فوٹیج بھی وائرل ہوئی۔ 2-4 بڑے سنجیدہ صحافی ان سے بار بار ان کلیشز کے لفظ کو، اسرائیلی مظالموں کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، لیکن وہ اس کو تسلیم کرنے کی بجائے بار بار اسرائیل کی حمایت میں بیان دے رہے تھے۔ مشکل تو ہے، لیکن کچھ توقع رکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب سیکورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، OIC کا اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا خیال تو مسلمان ملکوں کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہاں ایک اقوام متحدہ کی جو امن فوج ہے وہ وہاں بھجوائی جائے، اتار دی جائے، بھجوائی جائے، تاکہ وہ فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ OIC کے لیول پہ یہ فیصلہ ہو، مسلمان ملک اپنی امن فورس تیار کریں اور اعلان کریں کہ ہم اسے اتار دیں گے اور وہاں حفاظت کریں گے فلسطینیوں کی۔ جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ کچھ سر پہ کفن باندھنا پڑے گا اور مجبور کرنا پڑے گا اسرائیل کو کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ اور آج اسرائیل کا جو قانونی یعنی جواز ہے، جو اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے تحت جو رقبہ اس کو دیا گیا تھا، اس میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے، اور وہ عربوں کی بستیوں پر، ان کے علاقوں پر۔ اسرائیل کا میپ اگر دیکھا جائے سر، تو اب تک چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں فلسطین کی ریاست نظر آتی ہے۔ 7 قابض ہو چکا ہے اسرائیل اوور دی ایئرز۔ یہ عالم اسلام کے سوچنے کی بات ہے۔ نام کشمیر کے لوگ جو ہیں، اب دیکھیں ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، کرفیو لگا دیا جاتا ہے، ان کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، وہ گھروں میں مقید ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھ آواز سننے والا نہیں ہے۔ تو OIC جو ہے، مسلمان ملک جو ہیں، اگر دوسرے گونگے بہرے ہو گئے ہیں، مسلمان ملک جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، کوئی دو ٹوک بات کریں۔ بھائی یہ انسان ہیں، ان کے حقوق ان کو دو۔ یہ ایک مقدس مہینہ ہے رمضان کا، شامی صاحب، یہ جو مسجد ہے، یہ جو آپ نے اپیل نمازی ہیں، یہ جو آپ نے اپیل کی اور جو سلوشن بتایا ہے مسلمان ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے، ایک فلسطینی نہتہ بچہ تقریباً یہی الفاظ اپنی زبان میں بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ بچہ کہ مسلم امہ کو، عرب ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات صرف واحد ہماری امید باقی رہ گئی ہے، آپ کہاں سوئے پڑے ہیں۔ طیب اردوان نے بہت ایک تقریر کی ہے زوردار، اور ابھارا ہے
मुसलमान जो है उसके जज्बात की तर्जमानी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो भी एक पुरज़ोर तकरीर करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन मामला तकरीरों से आगे बढ़ गया है। अमली इक़दाम करना चाहिए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपने दस्ते वहाँ भेजने को तैयार नहीं है तो OIC अपने दस्ते भेजे जो उनको प्रोटेक्ट करे फ़लस्तीनियों को और अमन कायम करे। ठीक, आपने वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र किया तो आज वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर से आवाम से बराह रास्त मुखातिब थे। जो कहा जाता है कि बराह रास्त कॉल्स का सेशन है जिसमें अवामुन्नास अपने ज़ाती मामलात भी ज़ेर बहस लेके आते हैं और जो मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करते हैं। तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की इकॉनमी बिलखुसूस करप्ट अनासिर हों, कब्ज़ा माफिया हों, चीनी माफिया हो, बिजली की कीमतें हों, महंगाई हो, इन सब मामलात पर तफसील से इज़हार ख़याल किया। लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता था, चंद रोज़ पहले जो पाकिस्तानी सुफरा की जग हसाई हुई थी, एक बयान उनका जो नशर कर दिया गया था उनकी टीम की जानिब से, उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज क्या कहा वो देखिए। एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फ़ॉरेन एम्बसीज़ हैं और जो हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जिधर तक डिप्लोमेसी रही है। इन्होंने कश्मीर कॉज को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है। मैं ऐसे लगा कि मैं वो असल में वो लाइव नहीं जाना चाहिए था प्रोग्राम, वो सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके एक्सेप्ट भेजने चाहिए थे। तो ऐसे लगा जैसे कि मैं सारा फ़ॉरेन ऑफिस कोई बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो। वज़ीर आज़म की अक्सर तकरीरें ऐसी होती हैं जो उनको लाइव नहीं जाना चाहिए। फ़ॉरेन ऑफिस के जो हमारे बड़ा हसास मामला तो लोग हैं उनको जिस तरीके से पता नहीं किसने वो लाइव टेलीकास्ट किया है, ज़ाहिर है उनकी तायद से किया होगा, और फिर जिस तरह डांट डपट की, सरजरश की। देखिए ये भारतीय अखबारों में सुर्खियाँ लगीं कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि भारतीय सफ़ीर बेहतर काम करते हैं। तो इसलिए हमारे सफारतकार जो हैं, जो कुछ भी आप कहें, हकीकत ये है कम वसाइल के बावजूद, घरेलू मुश्किलात जो हमारी दाखिली मुश्किलात हैं उनके बावजूद वो दिन रात एक करते हैं, अपना काम करते हैं। अभी भी आप देखें जो कश्मीर का मसला है, कोई एक मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है जो भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम करता हो। कोई एक मुल्क, आज तारीफ कर रहे हैं, कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो कहे कि भारत जो है कश्मीर उसका अटूट अंग है, कश्मीर उसका हिस्सा है। ये आप बड़ी अहम बात है। हर शख्स कहता है, हर मुल्क, कि ये मुतनाज़ा इलाका है, इसे बातचीत के जरिए तय होना चाहिए और दोनों मुल्कों को बैठ के तय करना चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि ये भारत का हिस्सा। बिल्कुल ठीक। तो कितनी बड़ी शिकस्त है, इतना बड़ा मुल्क, इतने वसाइल और शिकस्त है भारत की, और हमारे सफारतकारों की मेहनत से, लगन से ये मुमकिन हुई है। तो हम अपने मुंह पे अगर चपेड़े मारते रहें और अपना मजाक उड़ाते रहें, और वज़ीर आज़म तो देखिए ना, आज वो रमज़ान का महीना है, आप 2-3 दिन बाद ईद है, अब आप थोड़ा सा अपना इल्मुल कलाम बदल लें। आप जो आपके मुखालिफिन हैं उन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या एक मुकद्दर करते हैं फ़दा को। भाई जिसका ये अदालतों के मामलात अदालतों पे क्या कहते हैं वो कहते हैं, अब दावा भी उन्होंने किया, हम तो अदालतों के मामले में मुदाखलत नहीं करते, भाई अदालतों को फैसला करने दे। अल्लाह ये ज़रा देखिए, ज़रा आपने जो बात छेड़ी है, प्राइम मिनिस्टर क्या फरमाते हैं। शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है 700 अरब रुपए का। ये सिर्फ एक केस है, इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की। ये सिर्फ जो पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं, जब इन्हें उनकी एक बीवी को घर लेना पड़े तो वो पैसा आ जाता है, वो टीटी आ जाती है, बाकी इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। मैं कभी किसी को NRO नहीं दूंगा, वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है वोटर या मुझे वोट नहीं पड़ेगी, मुझे खौफ खुदा है। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की। कोई मुझे आज कहे कि किसी को झूठा केस बनाया, कोई इंतकामी कार्रवाई की, एक जगह मुझे बता दें। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो बल्कि शामी साहब, बल्कि अपनी इसी गुफ्तगू में आगे जाकर उन्होंने ये भी कहा कि मैं हुकूमत में, गवर्नमेंट में रहूं या ना रहूं, इनको नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ना छोड़ें। देखिए बात ये है, ये अदालत क्या कह रही है, अदालत ने उनको इजाज़त दी है बाहर जाने की, को बेगुनाह करार नहीं, वो भाग नहीं रहे।
عدالت نے ضمانت لی ہے, اس میں سرزنش کی ہے نیب کی. عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان پر کوئی کک بیک کا اور رشوت لینے کا الزام, اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا جا سکتا. ہاف ہارٹڈ ایفرٹ کہی نیب کی. آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو عدالت میں ثابت کریں. جو آپ نے علامات پہلے لگائے تھے شہباز شریف پر, وہ مقدمہ عتق عزت کا انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, آپ اس کو اٹینڈ نہیں کرتے. برسوں سے پیشی پہ پیشی ہو رہی ہے. آپ کی اپنی پارٹی کے فارن فنڈنگ کا کیس ہے, برسوں سے پیشی پہ پیشی ہو رہی ہے, آپ اس کا ٹرائل چلنے دیتے. ایسا نہ کیجئے, عدالتوں پر چھوڑ دیجئے. جو الزام اپنے ہیں وہ حقائق نہیں ہیں. جب عدالت کا فیصلہ آئے گا پھر دیکھیں گے. عدالت کو فیصلے کو تسلیم کرے, ان کو کام کرنے دیں. بلکہ مریم اورنگزیب نے تو آج یہ بھی بھپتی کس دی کہ ان لائیو کالز جو سو کال کہتی ہیں کہ 15 افراد کو وین میں بٹھا کے کالز کی جاتی ہیں, الزام لگایا انہوں نے. کہتی ہیں میری کال لیں, انہوں نے چیلنج کیا کہ میری کال لیں, میں سوال اگر کال کریں تو وہ لے لیں گے, لے لینی چاہیے, کوشش کریں. اچھا, کسی اور کے ٹیلی فون سے کر لیں. اچھا دیکھیں نا, آخر اتنے لوگ کال کرتے ہیں, مریم بھی کال کر لیں. اور بعد میں بتائیں کہ میری اصل شناخت مریم اورنگزیب ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز شریف کے بھی بڑے اثاثے ہیں باہر, جو میں نے دیکھا ان کے اثاثوں کی تو کوئی بات اس طرح نہیں ہوئی. چلے تو مطلب آپ جو لوگوں کی جائیداد, بھائی برسوں پرانے مقدمے ہیں, چند کروڑوں کے اوپر جو فلیٹس اس اربوں کے بن گئے ہیں, آپ ان کو, اور یہ آپ بھول جاتے ہیں بار بار کہ نواز شریف صاحب کے والد جو ہیں بہت بڑے صنعت کار تھے پاکستان کے. ان کی صنعت جو تھی ان کو نیشنلائز کیا بھٹو صاحب نے. وہ بات ٹھیک ہے, اتفاق فاؤنڈری جو نقطہ بڑا اہم ہے کہ عدالتوں میں ثابت کر دیں, عدالتوں میں جائیں, جو بھی معاملہ ہے. تو جب عدالت میں آپ چلے گئے ہیں تو پھر شور کیوں مچا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اب یہ چونکہ شہباز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو سرکار دوبارہ سے حدیبیہ پیپر مل کے کیس کو کھولنا چاہتی ہے, اور شہباز شریف صاحب بھی توہین عدالت کی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں. کافی کچھ ہے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان دنوں خبروں میں ہے کہ وہ خود کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور حکومت کیسے ان سے نمٹنے کا سوچ رہی ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کا اپوزیشن لیڈر. اس سلسلے میں حکومت نے اب یہ بتایا ہے, فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل جو ہے یہ سب سے اہم کیس ہے. 1242 ملین روپے کے فراڈ کی کہانی ہے, جو ان کے مطابق حجم کے اعتبار سے پاناما پیپر کیس سے بڑی یہ کہانی ہے, اور 2000 میں اس کیس کا آغاز ہوا تھا. پھر وہ بتاتے ہیں اپنے ٹویٹس میں کہ شہباز شریف صاحب, ان کی اہلیہ, ان کے بچے, ان کے بھائی, ان کے بچے, ان کے والدین, ان سب کا وہ نام لیتے ہیں, اور پھر اینڈ پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیس ختم اس لیے ہوا کہ اس وقت جو جج صاحب تھے ان کی اپنی پاناما میں پراپرٹیز نکلی تھیں. انہوں نے ججز کے اس کنڈکٹ پر بھی سوالیہ نشان اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ اب اس کا سر نو تفتیش کی جانی چاہیے, اور عدالت جو ہے ان ججز کا بھی محاصرہ کرے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا فل بینچ, 3 رکنی فل بینچ اس معاملے کو ختم کر چکا ہے. اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی, وہ بھی مسترد ہو چکی ہے. اب یہ اصل میں ان کو کچھ مرض لاحق ہو گیا ہے. لوگوں کو ہر وقت الجھائے رکھو, ایک منفی باتیں کرتے رہو, ایک سے ایک سٹوری چھوڑ دو, اور جو معاملات ہیں ان کو درست نہ کرو, لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان کو کم نہ کرو. تو یہ وہ وکیل ہیں, ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس میں وزن بہت کم ہے, اور یہ مقدمہ جو ہے دوبارہ شروع نہیں ہو سکے گا. چلے اس پہ قانونی اور آئینی رائے بھی لیتے ہیں. ممتاز قانوندان جناب حامد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. شامی صاحب آپ سے مخاطب ہے اسی کیس کے حوالے سے. جی اچھا جی, حامد خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب کیا حال ہے؟ آپ سے 2-3 سوال بڑے اہم کرنے ہیں, لیکن پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو گورنمنٹ نے بات کی ہے کہ یہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس جو ہے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے گا, نئی تفتیش ہوگی, ایف آئی او کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں, کیا یہ ممکن ہے جب عدالت جو ہے اس پہ فیصلہ کر چکی ہو اور اس کی نظر ثانی کی درخواست بھی مسترد کر چکی ہو؟ جی, وضاحت تو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن نئے سرے سے نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ اس کیس کی ہسٹری اس طرح سے ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا تو 2 ججوں نے سنا تھا. جی, اس میں فروخ عرفان صاحب تھے اور ایک خواجہ صاحب تھے, وہ انہوں نے سنا تھا. انہوں نے ویسے تو ایگری کیا تھا, لیکن اس میں جو خواجہ صاحب تھے, دوسرے جج صاحب,
اس نے یہ لکھ دیا تھا آخر میں کہ جی بہرحال اگر نئے سرے سے اس میں تفتیش کرنا چاہے نیب تو وہ آزاد ہے نئے سرے سے تفتیش کرنے کی. تو اس پر یہ دونوں کے درمیان جب فرق آیا اور مطلب ڈائشن تو اس ریفری جج کو گیا کیس کہ ریفری جج کو دے دیا جاتا. تیسرے جج کو ریفری جج سردار شمیم صاحب تھے اس وقت, انہوں نے فروخ عرفان صاحب کے ساتھ ایگری کر کے کہا کہ ہاں ان کا ویو ٹھیک ہے, اس کو نئے سرے سے نہیں انویسٹیگیشن میں ڈالا جا سکتا. اس کے بعد پھر نیب چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کے بینچ جس کو جسٹس مشیر عالم نے ہیڈ کیا تھا, انہوں نے یونینیمس فیصلہ یہ دیا تھا کہ ہاں یہ ویو درست تھا جو میجورٹی ججز لاہور ہائی کورٹ کا تھا, اس کو نئے سرے سے نہیں کھولا جا سکتا تھا, نئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ اس وقت سپریم کورٹ کا فائنل ویو تو یہی ہے. تو پھر اب اثر نو جو تحقیق دوبارہ اور تفتیش دوبارہ کرنے کی گورنمنٹ بات کرتی ہے وہ کیسے ہو پائے گی؟ کیا اداروں کہا جائے کہ دوبارہ سے کوئی نیا اس کا قرآن نکالا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو وہی بتا سکیں گے جو اس قسم کی ایڈوائز کر رہے ہیں حکومت کو. پہلے کون سی صحیح قانونی مشورہ دیا گیا حکومت کو؟ بارہا غلط مشورے دیے جس کے نتیجے میں حکومت کو جو ہے وہ بڑی امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی اور ان کے لیے کوئی اچھا امیج نہیں بنا. تو یہ پھر ایک کسی قسم کی چیز شروع کی جا رہی ہے جس سے بعد میں حکومت ہی اس سلسلے میں بدنام ہوگی. حکومت کے پر یہ بات آئے گی کہ وہ قانونی اقدامات جو بھی لیتے ہیں وہ بغیر پوری طرح اس پر غور فکر کیے بغیر لے لیتے ہیں. احمد خان صاحب, آپ تو خود بانی رکن ہیں ماشاءاللہ, منشور کمیٹی جو تھی پہلی اس کے چیئرمین تھے تحریک انصاف کے. تو یہ کیسے ہوا, یہ ہو کیا رہا ہے کہ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے عدلیہ کے ساتھ بھی کوئی محاذ آرائی میں مبتلا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ایک فیصلہ نہیں مانا جاتا, کہیں ان کا تنقید ہوتی ہے, وزراء کرام باتیں بناتے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کو باہر بھی نہیں جانے دیا گیا اور روک دیا گیا. اب یہ دوبارہ مقدمہ کھلنے کی بات ہو رہی ہے, اور عدلیہ کے بارے میں جو غیر محتاط انداز گفتگو ہے وزراء کرام کا, کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا کوئی ایسا محاذ کھولنے کا ارادہ ہے ان کا؟ ممکن ہے. دیکھیں نا, یہ تحریک انصاف جس کا میں بانی رکن ہوں, آج بھی میں رکن ہوں, جس کے 2 دفعہ یعنی پہلی کمیٹی میں تو آپ بھی میرے ساتھ تھے اور اس کے بعد 2 اور ریویژن ہوئی بیچ میں, جسٹس ہمارے وزیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور مجھے تینوں کی چیئرمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے. وہ اور ہماری پاکستان تحریک انصاف تھی, وہاں ہری سوچ جو ہے رول آف لا, عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی پر مبنی تھی. لیکن آج جس قسم کی جو حکومت میں لوگ شامل ہوئے ہیں وہ کوئی تحریک انصاف کے چند ایک لوگ نظر آتے ہیں وہاں پر جو پرانے ہیں, وہ پتہ نہیں کن حالات میں وہ ساتھ ہیں. باقی بیشتر لوگ تو ان کا کوئی تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں, نہ اس سوچ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ تو ان لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. ہاں بالکل, ہماری طرف سے ہر دفعہ تو مخالف تھے اس بات کے. میں ہمیشہ روکتا تھا کہ بھئی ان لوگوں کو لانا ہے تو یہ تو پہلے ہی ناکام قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا کوئی بھلا نہیں کیا, اور یہ خود بڑے کرپٹ لوگ ہیں. ان کے ساتھ کرپشن کے خلاف کیا لڑائی لڑیں گے؟ یہ تو خود کرپشن کا ایک بہت بڑا مینار ہے. تو وہ لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے. اب وہ ہر طرف تو محاذ آرائی ہوتی ہے. کوئی بات کبھی عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی, اگر کوئی فیصلہ پسند نہیں آیا تو عدلیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اگر الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ پسند نہیں آیا تو الیکشن کمیشن کو کے ساتھ یہ رویہ شروع ہو گیا. یہ عجیب قسم کی محاذ آرائی کا ماحول بنا دیا گیا ہے. اب آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے خان صاحب کا؟ جی نہیں, مجھ سے نہیں رابطہ. اگر ان کے مشیر جس قسم کے ہیں, قانونی مشیر ان کے ہوتے ہوئے رابطہ ہو بھی نہیں سکتا, نہ میں رکھنا چاہوں گا.
लेकिन अब पहले तो बताएं ये कहाँ से लोग आए हैं, जो लोग मशवरा दे रहे हैं उन्हें कानून का पता भी है कि नहीं, ये कहाँ से आए। तो बहरहाल अजीब किस्म के माहौल है वहाँ पर, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन जैसे लोगों का पहले भी जितना हमने ये केस काजी फाई साहब, उससे जाहिर हो गया कि वहाँ पर कोई मुनासिब कानूनी मुशीर ही नहीं है, कानून को समझने वाला ही कोई शख्स नहीं है जो सही उनको मशवरा दे सके और उससे मशवरे पे चला सके। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। नहीं, मुद्दत होगी अब उनका आखिरी रब्ता। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर हुकूमत और FIA के खिलाफ। देखिए वो तो, और फिर नैब ने भी आज एक प्रेस रिलीज जारी की है, वो भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत के खिलाफ। ठीक है, नैब को भी हक हासिल है कि जाए अपील करे, उसको आप रोक नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब को भी हक हासिल है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके जाएं। अभी तो देखें जो बल्दियाती अदारे हैं पंजाब के, वो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए थे, हुक्म के बावजूद अभी तक उनको बहाल नहीं किया गया। ये बात ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी नोटिस लेना होगा, चीफ जस्टिस जो है उनको भी तो अपनी रिट मनवानी पड़ेगी ना। ठीक है, ये तो हो गया आईनी और कानूनी मामलात पे आपकी राय, हामिद खान साहब की राय। अब जरा सियासी नुक्ता शहबाज शरीफ साहब से जुड़ा हुआ, शहर लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या कोई और बड़ा शहर हो, वहाँ पर ये खबरें गर्म हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जब से रिहाई हुई है, ये किसी ख़ास तरकीब के तहत हुई है और वो भी किसी नए प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं और हुकूमत उस प्रोजेक्ट के आगे पुल बांधने में मसरूफ़ है। तो इन बातों में, इन सवालों में कितना को वजन आपको दिखाई देता है? वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहे, कोई मौसम वो पुल बांधते रहे। देखिए शहबाज शरीफ साहब कायदे इसमें इख्तलाफ, शामी साहब आपने तो बात ही खत्म मुस्लिम लीग मैं तो आज तय करके आया था कि आपको छेड़ूंगा भाई। कायदे इसमें निकालूंगा इख्तलाफ कौन होता है? कायदे इसमें इख्तलाफ मुतबादल वजीर आजम होता है, यानी इमरान खान साहब का मुतबादल जो है वो शहबाज शरीफ है। तो अब जाहिर है कि अपने मुतबादल का कला कमा करने का उनको हक हासिल है, वो करेंगे। पार्लिमानी सियासत में मगर ऐसा नहीं होता, वहाँ तस्लीम करते हैं लोग। अगर चंद वोटों का फर्क है, निकल गया तो वो वजीर आजम हो जाएंगे, वो कायदे इसमें इख्तलाफ हो जाएंगे, फिर वो पोजीशन बदल जाएगी। मसला ये है कि या नए इंतखाब का मसला है? नए इंतखाब भी हो जाए तब भी यही होगा ना। यानी वो क्या कहा है रिजन अख्तर ने कि हमें जनाबे शेख को जन्नत और हमें दोज़ख अता होगा, बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा। तो इलेक्शन में भी यही होगा। और अब आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क जा पाएंगे ईद से पहले? नहीं, ये तो अदालत फैसला करेगी, अब अदालत का इंतजार करना पड़ेगा। अदालत जो है, मेरा ख्याल हमारी अदलिया जो है उसमें इतनी ताकत और सलाहियत है कि अपने फैसले को मनवा सके। बिल्कुल ठीक है। आपने अच्छा, मैं हमारे बहुत ही अच्छे साथी और जमील चौधरी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। कम बेश 2 महीने कोरोना से लड़ते रहे, बहुत बड़े सनतकार थे, बिजनेसमैन थे, और हमारी अपनी सोसाइटी जिसमें मैं रहता हूँ उसके प्रेसिडेंट थे। गुरकी अस्पताल उसके ट्रस्टी, वो बड़ा डायलिसिस सेंटर चला रहे थे, बहुत रफाई कामों में पेश और कोरोना की नज़र हुए, हफ्तों लड़ते रहे। और मुझे डॉक्टर अहमद अजीज़ कह रहे थे उनके जनाजे पर कि कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है और कोई दवा ऐसी नहीं है जो उनको दी न गई हो, और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जिसने देखा ना हो। तो लोग जो हैं आप एहतियात करें, खुदारा एहतियात करें। इब्तदा ही में इंडिया की सूरत हाल देख लेना, इंडिया को देखें, वहाँ पे तो पाकिस्तान में अभी ईद आने वाली, इंडियन वेरिएंट है उसके ऊपर तो पूरी दुनिया को तशवीश हो गई है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। ईद आने वाली है, अब SOP जारी की गई हैं, खुले मैदान में ईद पढ़े, 6 फुट का फासला रखें, खुतबा छोटा रखें, घर से जानमाज लेके आए, खुतबा छोटा रखें। लेकिन कौन सुनेगा? कोई सुनेगा नहीं सर, ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश तो हमारे दोस्त, आप देखें मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उसके 26 से ज्यादा जो फैकल्टी में प्रोफेसर वो कोरोना की नजर हो गए, एक से बढ़कर एक था। PhD, बड़े बड़े माहिर दाने, बड़े बड़े सितारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबरू उनका, और वो जनाब नजर हो गए। तो हम ये हमारे जो दोस्त हैं, उलमाए कराम हैं, वो तवज्जो करें, लोगों को रोकें, खुद भी रुकें और SOPs की पाबंदी करें। लेकिन आरजू है ये, और आरजुओं से फिर करती हैं तकदीरें कहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। यहाँ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم نے چونکہ پروگرام کا آغاز کیا تھا فلسطینیوں کے حوالے سے، نہتے فلسطینیوں پر جو اسرائیل کے مظالم جاری ہیں، تو اس سلسلے میں طاہر اشرف صاحب نے یہ کہا کہ 14 مئی کو یوم فلسطین پاکستان میں منایا جائے گا اور پاکستان OIC اور عرب ممالک پر زور دے گا کہ اس نہتی بربریت کے خلاف کوئی اقدامات اٹھائے جائیں. اب تک لیے اتنا ہی، کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.